سورج طلوع ہوتے وقت نماز کیوں نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہوتے ہوئے، سورج غروب ہوتے ہوئے ہمیں سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا فإن الشیطان تطلع بین قرنی فإن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں اپنے یعنی حقیقت پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی چیز سے کنایا ہوتی ہیں، یا اس کی پوری معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب شیطان کے سینگوں سے کیسے طلوع ہو رہا ہے، بعض علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ بہت ساری دنیا میں قومیں ایسی ہیں جو سورج نکلتے ہوئے سورج کی عبادت کرتی ہیں اور سورج کے غروب ہوتے ہوئے بھی عبادت کرتی ہیں، تو یہ اس عبادت سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں یہ تعبیر کیا گیا کہ جی شیطان کے سینگوں کے بیچ سے سورج نکلتا ہے، کیونکہ شیطانی قوتیں خوش ہوتی ہیں اس وقت، کیونکہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی عبادت ہے اصل میں تو شیطان کی عبادت ہے نا، تو شیطان وہاں کھڑا ہوا مسکرا رہا ہوتا ہے یا وہاں موجود ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے حدیث میں یہ تعبیر کیا۔ ورنہ سورج تو ہر وقت کہیں نہ کہیں نکل ہی رہا ہے، کہیں نہ کہیں طلوع ہو ہی رہا ہے، لیکن جس ملک میں طلوع ہو رہا ہے وہاں اگر کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے تو شیطان خوش ہو رہا ہے۔ تو ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، کوئی یقینی مطلب یہی نہیں ہے۔ تو یہ حدیثیں توقیفی کہلاتی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ بھائی ہمیں منع کر دیا، بس ہم نے رکنا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے بھائی نیک کام بھی اللہ کے نبی سے پوچھ کے کرنا ہے ہم نے۔ اب دیکھیں نماز پڑھنا، سجدہ کرنا تو اللہ کی عبادت ہے، تو ہمیں بتایا گیا بھائی عبادت میں بھی جہاں جب حکم دیا ہے کرنی ہے، نہیں تو نہیں کرنی، بس اپنی لاجک نہیں چلانی ہے تم نے کہ جی ہمیں نماز سے کیوں روکا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے روک لیا سورج طلوع ہوتے ہوئے، زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے ہوئے نہیں، تو اٹ مینز نہیں۔ تو سوچیں کہ جب ہمیں نماز جیسی عبادت میں بھی نبی سے پوچھنا ہے کہ کب کرنی ہے کب نہیں کرنی، تو جو ہم نے دین میں نئی نئی بیسیوں قسم کی بدعتیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نے روکا بھی تو نہیں ہے نا، اس سے تو ثبوت نہیں ہے اس کا، تو روکا بھی تو نہیں ہے، تو یہ روکنا ضروری نہیں ہے بھائی، بس نبی سے ثابت نہیں ہے اتنا بھی کافی ہے۔ تو اچھا کام بھی اسلام کی پرمیشن کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ اگر اسلام پرمیشن دے رہا ہے اس اچھے کام کی تو اچھا ہے، اگر اسلام روک رہا ہے تو اچھا کام بھی برا کام بن جائے گا۔